ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، ہماری آج کی نشست کا موضوع اہل حدیث عالم پروفیسر ڈاکٹر سید طالب الرحمن کی کتاب دیوبندیت ہے۔ یہ آپ اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کتاب کا مختصر سا تعارف کروا دوں۔ اس کتاب میں طالب الرحمن صاحب نے علماء اہل سنت علماء دیوبند کو مشرکین مکہ سے بڑا مشرک ثابت کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ بریلوی حضرات پر شرک کا فتوے لگاتے ہیں، شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ وہی چیزیں بلکہ اس سے بڑھ کر چیزیں علماء دیوبند میں پائی جاتی ہیں، تو علماء دیوبند ان سے بھی بڑے مشرک ہیں۔ تو جب مشرکین مکہ سے بڑا مشرک کہہ دیا ہے تو پھر ان سے بڑا اگر مشرک کہہ دیا ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالب الرحمن صاحب اپنے اس دعوے میں کس قدر سچے ہیں اور کیا انہوں نے اپنے اس دعوے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب نے اس کتاب میں جو دلائل پیش کیے ہیں علماء دیوبند کی تکفیر پر اور ان کے مشرک ہونے پر، وہ کرامات کو پیش کیا ہے، عقائد کو پیش نہیں کیا، بلکہ کرامات کو لے کر اس کرامت کو عقیدے کا جز بنا دیا اور پھر اس پر جو ہے وہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگایا ہے۔ اس لیے اس کتاب میں جو حوالہ جات آپ کو ملیں گے وہ سوانے کے ملیں گے یا کرامات کے ملیں گے، جو علماء اہل سنت کی کرامات کی کتابیں ہیں۔ اب اس میں سے سب سے پہلے جو ہم نے، کیونکہ انشاءاللہ العزیز بالترتیب اس کتاب کا پورا جواب ہم دیں گے، تو سب سے پہلے جو انہوں نے کرامت ذکر کی ہے ہم اس کا جواب دیں گے۔ طالب الرحمن صاحب نے اپنی اس کتاب دیوبندیت میں صفحہ 10 پر لکھا ہے، اشرف علی تھانوی دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب کے بارے میں خدائی تصرف کا ایک واقعہ جو خدائی صفات کے اظہار سے بڑھا پڑا ہے بیان فرماتے ہیں۔ تمہید یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے اندر یہ خدائی تصرفات کو تسلیم کرتے ہیں، تو حالانکہ اس کی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ اگر اس کو یہ خدائی تصرف سمجھ رہے ہیں تو یہ خدائی تصرف جو ہے یہ ان کے اکابر کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، اور ان کی کتابوں میں یہ خدائی تصور اس قدر موجود ہے کہ شاید وہ ہماری کتابوں میں نہ ہو۔ وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس پوری جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں آپ انشاءاللہ مختلف ان کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس پر پھر آگے انہوں نے عنوان یہ دیا ہے، جہاز کو کمر پر اٹھا کر پار لگانا۔ یہ جہاز کو کمر پر اٹھا کر پار لگانا، اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ میرے ایک دوست جو بقیت السلف، حجت الخلف، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، شیخ الکل فی الکل،
حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب چشتی صابری تھانوی ثم المکی سلمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت تھے۔ حج خانہ کعبہ کو تشریف لے جاتے تھے۔ بمبئی سے آگ بوٹ میں سوار ہوئے، آگ بوٹ نے چلتے چلتے ٹکر کھائی اور قریب تھا کہ چکر کھا کر غرق ہو جائے، جہاز میں غرق ہو جائے، دوبارہ ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا چارہ نہیں، اسی مایوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیر روشن ضمیر کی طرف خیال کیا اور عرض کیا کہ اس وقت سے زیادہ کون سا وقت امداد کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر کارساز مطلق ہے۔ اس فکرے پر ذرا آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر کارساز مطلق ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اسی وقت ان کا آگ بوٹ غرق سے نکل گیا اور تمام لوگوں کو نجات ملی۔ ادھر تو یہ قصہ پیش آیا، ادھر اگلے روز مخدوم جہاں اپنے خادم سے بولے ذرا میری کمر تو دباؤ، نہایت درد کرتی ہے۔ خادم نے کمر دباتے پیراہن مبارک جو اٹھایا تو دیکھا کہ کمر چھلی ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال اتری ہے۔ پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، کمر کیوں چھلی ہوئی؟ فرمایا کچھ نہیں۔ پھر پوچھا آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا حضرت یہ تو کہیں رگڑ لگی ہے، تو آپ کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے؟ فرمایا ایک آگ بوٹ ڈوبا جاتا تھا، اس میں تمہارا دینی اور سلسلے کا بھائی تھا، اس کی گریہ زاری نے مجھے بے چین کر دیا۔ آگ بوٹ کو کمر کا سہارا دے کر اوپر کو اٹھایا، جب آگے چلا اور بندگان خدا کو نجات ملی، اسی سے چھل گئی ہوگی اور اسی وجہ سے درد ہے، مگر اس کا ذکر نہ کرنا۔ یہاں یہ بات بھی آپ نے ذرا قابل غور رکھنی ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اپنے اس واقعے کو چھپا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس کا ذکر نہ کرنا۔ پھر آگے لکھتے ہیں بالکل اسی قسم کا ایک اور واقعہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی زبانی سنیے۔ ایک اور واقعہ ذکر کیا، یہ حافظ عبد القادر صاحب تھانوی وہ مولانا شیخ محمد صاحب قدس سرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جہاز میں سوار ہو کر حج کو چلے، جہاز ہمارا گردش طوفان میں آ گیا اور 4-5 روز تک گردش میں رہا۔ محافظان جہاز نے بہت تدبیریں کی، کوئی کارگر نہ ہوئی، آخر کار جہاز ڈوبنے لگا۔ ناخدا نے پکار کر کہا کہ لوگ اب اللہ سے دعا مانگیں، یہ دعا کا وقت ہے۔ میں اس وقت مراقب ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا، ایک حالت طاری ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس جہاز کے گوشے کو حافظ محمد ضامن صاحب اور دوسرے کو حاجی صاحب اپنے قدموں پر رکھے ہوئے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور اٹھا کر پانی کے اوپر سیدھا کر دیا اور جہاز بخوبی چلنے لگا۔ تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور جہاز کی سلامتی کا چرچا ہوا۔ میں نے وہ وقت، دن اور تاریخ اور مہینہ کتاب پر لکھ دیا اور بعد حج و زیارت اور طے منازل سفر کے تھانہ میں آ کر یعنی تھانہ بھون میں آ کر اس لکھے ہوئے کو دیکھا اور دریافت کیا۔ اس وقت ایک طالب علم قدرت علی ساکن ایندری ملک پنجاب مرید و خادم حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے بیان کیا کہ بے شک فلاں وقت میں حاضر تھا، حاجی صاحب حجرے سے باہر تشریف لائے اور اپنی لنگی بھیگی ہوئی مجھ کو دی اور فرمایا اس کو کنویں کے پانی سے دھو کر صاف کر لو۔ اس لنگی کو جب سونگا اس میں دریائے شور کی بو اور چکنا پن معلوم ہوا۔ اس کے بعد حضرت حافظ صاحب حجرے سے برآمد ہوئے اور اپنی لنگی دی، اس پر اثر دریا کا معلوم ہوتا تھا۔ کرامات امدادیہ، یہ دونوں کرامات امدادیہ، ایک صفحہ 36 سے پہلی کرامت اور دوسری کرامت صفحہ 14 سے نقل کی۔ اب اس کرامت کو نقل کرنے کے بعد طالب الرحمن صاحب عنوان کیا دے رہے ہیں؟ مشرکین مکہ سے سبقت لے جانا، مشرکین مکہ سے سبقت لے جانا۔ اس میں انہوں نے پھر آگے جو تبصرہ کیا ہے، پہلے وہ میں پڑھ لوں پھر میں اس کا جواب انشاءاللہ دیتا ہوں۔ اس طالب الرحمن صاحب آگے لکھ رہے ہیں، اس ایک من گھڑت قصے میں حاجی امداد اللہ صاحب کو حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب اور حاضر ناظر ثابت کیا گیا ہے، اور مرید صاحب گمراہی میں مشرکین مکہ سے بھی سبقت لے گئے، اس لیے کہ جب مشرکین مکہ کسی کشتی میں سوار ہوتے اور طوفان میں آنے کی وجہ سے ظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، آگے لکھتے ہیں لیکن یہاں مرید صاحب کا عقیدہ دیکھیے، جب انہوں نے دیکھا کہ مرنے کے سوا چارہ نہیں، اس مایوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیر روشن ضمیر کی طرف خیال کیا اور عرض کیا۔ پھر آگے وہ آیات انہوں نے لکھی ہیں کہ جب مشرکین موجوں میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔
اب یہ دو واقعات ہیں جو ایک ہی قسم کے ہیں. اب اس واقعے کو اور اس کرامت کو لے کر طالب الرحمن صاحب نے ایک اعتراض تو یہ کیا ہے کہ اس واقعے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے پیر کو مشکل کشا ثابت کیا اور عالم الغیب ہونا ان کا ثابت کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کوئی مشکل دور نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے. علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے. عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور جو عالم الغیب کسی اور کو مانے تو وہ ہمارے نزدیک یہ کفری عقیدہ ہے. مشکل کشا ماننا صرف مشکلیں اللہ تعالیٰ کی ذات دور کرتی ہے. اب یہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ ان کا علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. حالانکہ یاد رکھیں جب عقیدہ دیکھنا ہو تو عقیدے کی کتاب دیکھی جاتی ہے. کرامات کی کتاب سے کرامات ملیں گی, عقائد کی کتاب سے عقیدے ملیں گے. اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جہاں یہ کرامت ذکر کی ہے تو ہماری گزاری یہ ہے کہ آپ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو بہشتی زیور کے شروع میں عقائد لکھے ہیں تو اس کو بھی پڑھ لیں کہ انہوں نے اہل سنت کے کیا عقائد لکھے ہیں اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے. یہ میں ان کا عقیدہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ بہشتی زیور ہے, یا ملاحظہ فرمائیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے عقیدوں کا بیان. عقیدوں کا بیان اس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, بادشاہ ہے, سب عیبوں سے پاک ہے, وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے, کوئی اور نہیں بچاتا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ, حافظ امن رحمہ اللہ, کوئی ولی کسی کو نہیں بچا سکتا. سب آفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بندوں کو بچاتی ہے. یہ عقیدوں کا بیان حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا. اور پھر صفحہ 34 پر لکھتے ہیں عقیدہ جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے, بغیر اس کے حکم کے ذرہ نہیں ہل سکتا. بغیر اس کے حکم سے ذرہ نہیں ہل سکتا. یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ ہے. اور جو عقیدہ آپ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ سراسر آپ کی دروغ گوئی ہے اور کذب بیانی ہے اور تحکم ہے. پھر اس کے آگے لکھتے ہیں پھر آگے معجزات کا انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے ہاتھوں پر معجزات کا ظاہر کرتے ہیں اور پھر کرامت کا ذکر کیا. پھر عقیدوں میں آگے انہوں نے یہ بات بھی ذکر کی. عقیدہ نمبر 32, کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے. کسی کو عالم الغیب جاننا تو بہت دور کی بات ہے, کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا یہ کفر ہے. یہ دیکھیں عقیدہ نمبر 32. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ یہ اپنا لکھا ہے. تو آپ اگر عقیدے پر اعتراض ہے تو آپ عقیدے کی کتاب سامنے پیش کریں اور اس میں بتلائیں کہ یہ عقیدہ ہمارا یہ غلط ہے. پھر اس کے بعد عقیدہ نمبر 33 لکھا ہے غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا, البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعضی باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں. اب آگے کفر اور شرک کی باتوں کا بیان. یہ دیکھیں, یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کفر اور شرک کی باتیں. اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت ضرور خبر رہتی ہے, نجومی پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا وغیرہ, یہ جو ہے کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا اس کو خبر ہوگی, کسی کو نفع و نقصان کا مختار سمجھنا, یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ساری کفر اور شرک کی باتیں ہیں. اسی طرح تھانوی رحمہ اللہ نے اور کتابوں میں ان عقیدوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ باتیں جو ہے یہ کفریہ اور شرکیہ ہے. کسی کو عالم الغیب سمجھنا, حاجت روا, مشکل کشا سمجھنا, اور ہمارے تمام اکابر نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. آپ ہمارے عقیدے کی کتابیں لکھیں, تمام میں یہ باتیں ملیں گی.
خاص طور پر حضرت مولانا شیخ سرفراز صفدر خان صاحب رحمہ اللہ کی کتابیں تو اس پر شاہد عدل ہے کہ جس طرح انہوں نے ٹھوس دلائل اور براہین کے ساتھ ہمارے ان عقیدوں کو بیان کیا ہے. تو اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ شیخ سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں اور پھر اس کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے بھی ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو باقی رہا جہاں تک کرامت کا تعلق ہے، یہ کرامات امدادیہ کتاب سے انہوں نے واقعہ پیش کیا ہے. اب کرامات کے متعلق کچھ ابتدائی باتوں کا جان لینا ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ کرامات کے متعلق ہمارے بزرگوں نے بھی بہت کچھ لکھا. کابر علماء اہل سنت نے، ابن تیمیہ نے، ابن قیم رحمہ اللہ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی کتاب سے ہی کچھ چیزیں آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک معجزہ اور کرامت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے. اس میں نبی اور ولی کی قدرت اور طاقت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اظہار طاقت کا نام ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں اور ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بقول میں حوالہ پیش کروں گا کہ جتنے معجزات ہیں وہ کرامات میں جتنی کرامات ہیں وہ معجزات میں شامل ہیں. نبی کے جتنے معجزات ہیں اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ ولی بنتا ہے اتباع سنت کی وجہ سے، تو ولی کی جو کرامات ہیں وہ معجزات میں شامل ہیں. اور کرامت میں ولی کو اور معجزے میں نبی کو اختیار نہیں ہوتا، یہ خدا کا فعل ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں اس بات کو انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے. یہ کرامات اہل حدیث جو آپ حضرات کی چھپی ہوئی ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے صفحہ 29 پہ. صفحہ 29 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کتاب حاضہ کا موضوع کرامت ہے. کرامت بزرگی اور عظمت کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے کسی محبوب بندے کی بزرگی اور عزت آشکارا کرنے کے لیے اسے کرامت کا مظہر بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کی عزت چاہتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کرامت کا ظہور کرتا ہے. پھر انہوں نے کچھ باتیں آگے بڑی اچھی لکھی ہیں. بس کہتے ہیں کہ کرامات کے لیے کچھ چیزیں جان لینا ضروری ہیں. ان میں سے ایک کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے. یہ پہلی بات، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے جس سے اس چیز کا ظہور ہوتا ہے. کبھی ولی کو کرامت کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ مجھ سے صادر ہو رہی ہے، مگر دوسروں کو اس کی خبر ہوتی ہے. کرامت جو خرق عادت ہوتی ہے عموماً آنی اور وقتی ہوتی ہے، دائمی نہیں ہوتی. اب اسی طرح انہوں نے پھر آگے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میں ایک جگہ لکھا ہے، اس امر کا پہچاننا نہایت ضروری ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، ابن تیمیہ کی کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن میں آپ کی کتاب سے یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں، علماء اہل حدیث حضرات کی کتاب سے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا جان لینا نہایت ضروری ہے، اس امر کا پہچاننا نہایت ضروری ہے کہ بعض کرامات آدمی کی ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے. بعض کرامات آدمی کی ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے. اس امر کا پہچاننا نہایت ضروری ہے کہ بعض کرامات آدمی کی ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہیں. جب کوئی آدمی ایمان میں کمزور یا کسی چیز کا محتاج ہو تو ان کرامات سے اللہ پر ایمان قوی ہو جاتا ہے اور حاجت رفع ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صاف لکھا کہ کرامت کا ظہور ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کو چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ظہور کرامت ہوتا ہے جس سے اس کی حاجت بھی رفع ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے اور اس کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ کرامت کے حوالے سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فعل ہوتا ہے، اس میں ولی کو اختیار نہیں ہوتا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرامات ہیں، یہ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب، یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، عربی کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ صفحہ 197 میں فرماتے ہیں کہ اولیاء کی کرامات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوتی ہیں،
لہٰذا وہ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جاتی ہیں، جیسے شق قمر کا واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ پھر آگے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ معجزات کی کچھ تفصیل گنائی ہے، پھر آگے کرامات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو کرامات ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شامل ہیں۔ اب اس میں جو پہلا بنیادی اعتراض تھا کہ علماء دیوبند نے یہاں حاجی صاحب کو عالم الغیب ثابت کیا ہے اور ان کو مشکل کشا ہونا ان کا ثابت کیا ہے اور علم غیب ان کا ثابت کیا ہے، اس چیز کا تو رد الحمدللہ بفضلہ تعالیٰ بالکل واضح دلائل کے ساتھ میں نے کر دیا ہے۔ اس پر مزید دلائل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ علم غیب کے اعتبار سے جتنی کتابیں، جتنی آیات جو قرآن پاک میں آتی ہیں اس پر ہمارے اکابرین کی تفسیر دیکھ لیں، معارف القرآن دیکھ لیں، حضرت کاندلی والی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ والی دیکھ لیں، اور باقی تفاسیر دیکھ لیں ہمارے بزرگوں کی، سب نے اس چیز کی نفی کی ہے۔ جیسا اور مزید تفصیل کے لیے شیخ سرفراز صاحب رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ تو یہ ہم پر سراسر الزام ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب بنیادی اعتراض یہ کیا کہ مرید جو تھا یہ انہوں نے کہ وہ حاجی صاحب کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اپنے پیر روشن ضمیر کی طرف خیال کیا، اپنے پیر روشن ضمیر کی طرف خیال کیا اور عرض کیا کہ اس وقت سے زیادہ کون سا وقت امداد کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر کار ساز مطلق ہے۔ اب پہلے دیکھیں انہوں نے یہ کیا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی طرف خیال کیا، اور آگے لکھا ہے کہ کار ساز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مرید کو پتہ تھا کہ بچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن کیونکہ میرا پیر کامل ہے اور میرا پیر جو ہے وہ اللہ رسول کا متبع ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات حق ہے، تو پیر کے دل میں یہ خیال آیا کہ ضرور بضرور کوئی کرامت کا ظہور ہوگا، کیونکہ اس کا عقیدہ یہی تھا کہ کرنا اللہ کی ذات نے ہے، لیکن پیر کے بارے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس کو یہی گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کارساز مطلق ہے، بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن میرا پیر جو ہے کیونکہ صاحب کرامت ہے تو ضرور یہاں پیر کی کرامت جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اور یاد رکھیں کرامت اللہ کا فعل ہے، یعنی اس نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوگی، لیکن اگر میرے پیر کے ذریعے قدرت اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو پھر الحمدللہ وہی ہوا اور وہ قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی کرامت کا ظہور ہوا۔ اور یہ کرامت کا ظہور جو ہوتا ہے وہ میں نے وہ بتلا دیا کہ وہ کیوں ہوتا ہے، کہ جو کرامات اہل حدیث سے میں نے پڑھا کہ کرامت کا ظہور کہ کسی کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے اور اس کے ایمان کو قوی کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس طرح اس کا اعتقاد اور اللہ کی ذات پر بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کارساز مطلق ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کرامات کا ظہور فرما دیتے ہیں۔ اب اس طرح کی جو ہے وہ مثال کہ اور دوسری بات، اور جو اگلے واقعے میں جو انہوں نے لکھا کہ جب ناخدا ملا نے کہا کہ لوگ اب اللہ سے دعا مانگے، جب جہاز ڈوبنے لگا اور کوئی تدبیر فائدہ مند نہ ہوئی تو انہوں نے کہا اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اب وہ جو مرید تھے وہ جو ہے وہ مراقبے میں گئے اور وہ کہتے ہیں مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی۔ اب وہ کیا حالت طاری ہوئی تھی اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور اس حالت طاری ہونے کے بعد جو ہے یہ اس کرامت کا ظہور ہوا۔ اب دیکھیں، اب میں آپ کو اسی طرح کی مثال جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں دعا مانگنے کا تذکرہ ہوا تھا کہ لوگ اللہ سے دعا مانگ لیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کی کتاب ہے صوفی محمد عبداللہ، کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سے یقین یہی اعتماد یہی ہوتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس وقت جو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں جو طریقہ، اس طریقے کے موافق وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں صوفی محمد عبداللہ یہ اکابر علماء اہل حدیث میں بہت ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی سوانح پر یہ کتاب لکھی گئی، ان میں ان کی کرامات کا تذکرہ ہے۔ اس میں لکھا ہے صوفی صاحب کے متعلق
اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے مختلف مواقع پر صوفی صاحب کے مختلف طریقے تھے. یعنی مانگتے تو اللہ تعالیٰ سے تھے لیکن بظاہر نظر نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، لیکن وہ ان کا طریقہ عجیب ہوتا تھا. تو اگر یہاں کفر اور شرک کے آپ فتوے لگا رہے ہیں تو میں اب ان کی کرامت ایک پڑھتا ہوں اور پھر آپ اس پر بھی فتویٰ صادر فرمائیں گے کہ کیا فتویٰ لگتا ہے. کہتے ہیں کہ مختلف موقعوں میں مختلف طریقوں سے صوفی صاحب نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا. اب کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا کہ میری کئی لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ لڑکا عطا فرمائے. اس نے کیا کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ لڑکا عطا کرے. تو ان کو چاہیے تھا نا کہ دعا کرتے کہ اللہ لڑکا دے دے. اب یوں دعا نہیں مانگی، بقول ان کے دعا مانگنے کے مختلف طریقے ہیں نا، تو دعا کس طرح مانگی. صوفی صاحب نے اس کی بات سن کر زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کی اور ساتھ ہی لکیریں گنتے رہے. پہلی لکیر کھینچی تو کہا ایک، یوں لکیر کھینچی ایک لکیر، اور دوسری کھینچی تو کہا دو، تیسری کھینچی تو کہا تین، چوتھی لکیر آدھی کھینچی تھی اور ابھی لفظ چار زبان سے نہ نکلا تھا کہ درخواست کنندہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا بس تین ہی بہت ہے، بس تین ہی بہت ہے. اس عمل کا اثر یہ ہوا کہ 3 لڑکے صحیح اور تندرست پیدا ہوئے اور چوتھا 4.5 مہینے کے بعد ساکت ہو گیا. یہ دیکھیں یہ واقعہ بھی آئینی ہی میں نے پڑھ دیا ہے. تو اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بیٹے عطا فرماتی ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے، اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی عطا نہ فرمائے، بانجھ بنا دے، نہ اس کے ہاں بیٹا ہو نہ بیٹی ہو. تو اب بیٹے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب یہاں جو ہے وہ صوفی صاحب لکیریں کھینچ کے اس کو بیٹے دے رہے ہیں، تو کیا اس کو بھی شرک کہیں گے یا خدا سے مانگنے کا ایک طریقہ کہیں گے جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے. تو جب یہ خدا سے مانگنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے اور وہاں جو انہوں نے خدا ہی سے مانگا اور آگے لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ مطلق کارساز ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ کیوں لگایا جا رہا ہے جبکہ یہ کرامت کا ہی ظہور ہوا ہے. اب پھر دور سے پکارنا، دور سے جہاں تک یہ تعلق ہے دور سے پکارنے کا، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفرقان میں لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر بھیجا اور ان پر حضرت ساریہ کو امیر بنا کر بھیجا، ایک مرتبہ حضرت عمر ممبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ان الفاظ کے ساتھ چیخے، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ. پھر بعد میں جب لشکر کا قاصد آیا اور حضرت عمر نے اس سے حال دریافت کیا، اس شخص نے عرض کیا امیر المومنین ہماری دشمن سے مڈ بھیر ہوئی تو دشمن ہمیں شکست دینے لگا تھا کہ اچانک کسی کی چیخ سنائی دی، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ. پھر ہم نے پہاڑ کی طرف پشت کر کے لڑائی کی تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کی طرف شکست کا پاسا پلٹ دیا. تو دور سے جو ہے وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار رہے ہیں اور حضرت ساریہ اور ان کی پکار کو سن بھی رہے ہیں. تو اگر یہاں سے دور سے اس کی پکار کو سن لیا ہے تو یہ شرک ہے، تو کیا اس کو بھی شرک کہیں گے؟ نہیں، نہ یہ شرک ہے دور سے پکار کا سن لینا، اور نہ ہی یہ شرک ہے کہ انہوں نے اس کے حال کو سن لیا اور اس کی پکار کو سن لیا، نہ ہی یہ شرک ہے. یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے اور وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حافظ عامر رحمہ اللہ کی کرامت ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک ایک عجیب بات لکھی ہے، تو کیا آپ اس پر بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر بھی کیا شرک کا فتویٰ لگائیں گے؟ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی غیب کو پکارا جائے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی غیب کو پکارا جائے یا میت کو پکارا جائے اور وہ میت آ جائے اور اس کی جو ہے وہ حاجت کو پورا بھی کر جائے تو یہ بھی کرامت میں ہی شمار ہوگا. یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں پورا جو انہوں نے لکھا ہے. صفحہ 103 پر مترجم جو ہے وہ صفحہ 103 میں لکھا ہے، کہتے ہیں اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کا کسی کو ولی اللہ پر اعتقاد کرنے کا پس منظر صرف یہ ہوتا ہے. یعنی اکثر لوگ کسی کو اس وجہ سے ولی اللہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ کشف و کرامات کا صدور ہوا ہے. مثلا وہ کسی کی طرف اشارہ کر دے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے،
یا وہ خود ہوا میں اڑ کر مکہ وغیرہ پہنچ جاتا ہے، یا کسی پانی پر چل لیتا ہے، یا فضا میں سے برتن کو پانی سے بھر لیتا ہے، یا بسا اوقات غیب کی خبر بتا دیتا ہے، یا لوگوں کی آنکھوں سے کبھی کبھار اوجھل ہو جاتا ہے، یا وہ غائب ہے یا اس کا انتقال ہو چکا ہے، یا وہ غائب ہے یا اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے باوجود کوئی اسے اپنی حاجت بیان کرتا ہے تو وہ نمودار ہو جاتا ہے اور فریادی کی فریاد پوری کرتا ہے، یا ان کی مسروقہ چوری ہوئی اشیاء کی خبر دیتا ہے، یا کسی غائب یا مریض کے حال کا بھید دیتا ہے، یا کوئی بھی خلاف عادات اچنبے کی بات اس سے سرزد ہوتی ہے تو جان لینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے، لیکن جان لینا چاہیے کہ ان تمام باتوں میں ایسی کوئی بات نہیں جو صاحب معاملہ کے ولی اللہ ہونے پر دلالت کرے، بلکہ تمام اولیاء اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی سے ایسی باتیں صادر ہوں تو اسے دھوکہ نہ کھایا جائے جب تک اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور امر و نہی میں آپ کی موافقت نہ دیکھ لی جائے۔ مطابقت موافقت نبوی کے ساتھ ہی وہ ولی اللہ تسلیم کیا جائے گا، اور اولیاء اللہ کی کرامات ان باتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں صرف غائب آدمی آ کر کسی کی مدد کو پورا کر دے، یہ تو اولیاء اللہ کی شان تو ان سے بھی کئی بڑھ کر ہے۔ آگے یہ خلاف عادت امور اگرچہ ولی اللہ سے بھی صادر ہوتے ہیں لیکن عدو اللہ سے بھی ظہور میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی یہی مان رہے ہیں جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تو اب اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو لے کر کے انہوں نے غیب کو پکارا ہے تو یہی آیات جو مشرکینوں والی آیتیں ہیں جو آپ نے تھانوی رحمہ اللہ پر یا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ پر یا ان کے مرید پر فٹ کی ہیں، تو یہی آیات جو ہیں وہ آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف بھی لکھ دیں اور یہ بات لکھیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ معاذ اللہ مشرکین عرب سے بڑے مشرک ہیں۔ یہ آپ چھوٹا سا کتابچہ تشکیل دیں اور اس کا اردو میں عربی میں ترجمہ کر آپ سعودیہ بھی پہنچائیں، جیسا کہ اس کا عربی میں بھی ترجمہ آپ نے سعودیہ میں پہنچایا ہے، تاکہ آپ کی جو ہے وہ حق گوئی جو ہے نا وہ واضح ہو جائے، اور تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی ان پر حق واضح ہوا تھا اور یہ گونگے شیطان کی طرح خاموش رہے، کیونکہ جو حق دیکھ کر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے تو وہ گونگا شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ ثابت کریں کہ آپ گونگے شیطان نہیں ہیں، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایک رسالہ لکھیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ مشرکین عرب سے بڑے مشرک ہیں، بلکہ بریلویوں اور دیوبندیوں سے بھی بڑے مشرک ابن تیمیہ ہے، اور اس کا عربی میں رسالہ ضرور تحریر فرمائیں۔ اگر خود نہیں کر سکیں گے تو آپ اس کی اردو ہمیں بھیج دیں، ہم انشاءاللہ العزیز اس کا عربی میں ترجمہ کر انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ چیز میں نے عرض کر دی۔ اب اس کے بعد اور آپ کی اس سے میں نے یہ کرامت بھی میں نے ثابت کر دی کہ دعا مانگنے کا عجیب طریقہ۔ اب ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کے اکابر علماء اہل حدیث میں مولانا غلام رسول صاحب، یہ بہت بڑے اکابر علماء اہل حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں ایک میں واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس سے آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ جو تھانوی رحمہ اللہ نے جو کرامت لکھی ہے یہ کوئی شرکیہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صفحہ 215 پر لکھتے ہیں، سلیمان ایک بنگالی طالب علم تھا جو تمام عمر مولانا غلام رسول کی خدمت میں رہا۔ ان کی وفات کے بعد بیت اللہ شریف چلا گیا۔ ان کا بیان ہے کہ مولانا کے بڑے بھائی حکیم غلام محمد ایک شخص شیخ غلام حسین بھیروی کے 2000 روپے کے مقروض تھے۔ وہ قرض جلدی ادا نہ کر سکے تو شیخ غلام حسین نے دعویٰ کر کے ڈگری حاصل کر لی اور حکیم غلام محمد کو عدالت نے جیل بھجوا دیا۔ مولانا غلام رسول اس وقت گاؤں میں موجود نہ تھے۔ اسی روز عصر کے قریب تشریف لائے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پہلے مسجد میں آئے۔ حکیم صاحب کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہے۔ سلیمان بنگالی نے تمام واقعہ بیان کیا کہ وہ تھانے جیل میں چلے گئے ہیں۔ مولانا کو اس سے نہایت ذہنی کوفت ہوئی۔ نماز عصر سے فارغ ہوئے تو سلیمان سے کہا پانی کا ایک لوٹا بھر لو اور میرے ساتھ آؤ۔ اب کرامت سنیں۔
گاؤں سے کچھ دور جا کر اپنے گرد ایک حصار کھینچا، ایک دائرہ کھینچا، اس میں وضو کیا، قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے، قبلہ روح ہو کر بیٹھ کے اور کچھ پڑھنے لگے۔ کیا پڑھا یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں، تو کیا کیا یہ کچھ پتہ نہیں، لیکن ہوا کیا یہ آپ آگے دیکھیں کہ ہوا کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھیجا یا اللہ تعالیٰ نے خود ہوا سے پیسوں کو بھیج دی، یا کیا مسئلہ کیا ہو گیا؟ کس طرح ان کی جو ہے وہ پریشانی دور ہوئی اور کس طرح جو ہے ان کی مشکل کشائی ہوئی؟ سلیمان بھی قریب ہی بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ مغرب کی طرف سے سفید لباس میں ملبوس ایک شخص آیا، آدمی آیا، ایک شخص آیا، اور اس نے مولانا کو 1000 روپیہ دیا۔ آدمی آیا ہے، 1000 روپیہ دے کر چلا گیا، مغرب کی جانب سے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے 2000 کی ضرورت ہے۔ جو آدمی 1000 دینے آیا تھا اس کو کہا 2000 کی۔ اس نے کہا 1000 روپیہ دینے والے، اس نے کہا 1000 روپیہ دینے والے نے کہا ہے کہ باقی روپے قرض خواہ چھوڑ دے گا، آپ یہ 1000 روپیہ رکھیں، جب آپ قرض خواہ کو دیں گے تو اس نے 2000 آپ سے لینے ہیں تو وہ 1000 روپیہ چھوڑ دے گا۔ مولانا اسی وقت وہاں سے اٹھے اور شیخ غلام حسین کو تلاش کر کے 1000 روپیہ دیا اور فرمایا باقی روپے میں جلد ہی ادا کر دوں گا۔ شیخ غلام حسین نے 1000 روپیہ وصول کیا اور باقی 1000 چھوڑ دیا۔ مولانا گئے اور حکیم صاحب کو جیل سے رہا کرا کے گھر لے آئے۔ تو اب دیکھیں یہاں بھی ان کی کرامت یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ ایک دائرہ لگا کر اس میں کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی پڑھائی کرتے ہیں، تو وہاں مرید بھی جو ہے وہ مراقبے میں گیا تھا، یہ بھی مراقبے میں گئے، ان کی مدد کے لیے بھی آدمی آیا اور ان کی مدد کے لیے بھی آدمی آیا۔ اگر وہ شرک ہے تو بھئی یہ بھی شرک ہونا چاہیے تھا، اگر یہ شرک نہیں ہے تو وہ بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔